اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب عورتیں غسل میں چوٹیاں کھولیں یا نہ کھولیں، حدیث نمبر 744، اردو ترجمہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا جنابت کے غسل کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھ کو کافی ہے سر پر 3 چلو بھر کر ڈالنا، پھر سارے بدن پر پانی بہانا، تو پاک ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 745، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے کہ ام سلمہ نے کیا کہا کہ میں اپنی چوٹی کو غسل حیض اور غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ حدیث نمبر 746، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث بھی 1-2 الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اس سند سے بھی آئی ہے۔ حدیث نمبر 747، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کو غسل کے وقت سر کھولنے کا حکم دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تعجب ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ سر کھولنے کا حکم کرتے ہیں، غسل کے وقت تو سر منڈانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک برتن سے غسل کرتے اور میں فقط اپنے سر پر 3 چلو ڈال لیتی۔ باب، جو عورت حیض کا غسل کرے وہ ایک ٹکڑا کپڑے یا روئی کا مشک لگا کر خون کے مقام پر استعمال کرے تو مستحب ہے۔ حدیث نمبر 748، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حیض سے کیوں کر غسل کروں؟ آپ نے سکھایا اس کو غسل کرنا، پھر فرمایا کہ مشک لگا ہوا ایک پھویا لے اور اس سے پاکی کر۔ وہ بولی، کیوں کر پاکی کروں؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تعجب ہے کہ ایسی ظاہر بات بھی نہیں سمجھتی، پاکی کر اس سے، اور آڑ کر لی اپنے آپ نے۔ سفیان نے بتلایا، ہم کو ہاتھ اپنا منہ پر رکھ کر، یعنی شرم سے آپ نے ایسا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب میں پہچان گئی تھی۔ میں نے کہا، اس پھوہے کو خون کے مقام پر لگا، یعنی شرمگاہ پر۔ حدیث نمبر 749، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں پاکیزگی کا غسل کس طرح کروں؟ تو آپ نے فرمایا، تو خوشبودار روئی لے کر پاکیزگی حاصل کر۔ حدیث نمبر 750، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اسماء شکل کی بیٹی یا یزید بن سکن کی بیٹی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا غسل کیوں کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے پانی بیری کے پتوں کے ساتھ لیوے اور اس سے اچھی طرح پاکی کرے، یعنی حیض کا خون جو لگا ہوا ہو دھو دے اور صاف کرے، پھر سر پر پانی ڈالے اور خوب زور سے ملے یہاں تک کہ پانی مانگوں یعنی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، یعنی سارے بدن پر، پھر ایک پھاہا روئی یا کپڑے کا مشک لگا ہوا لے کر اس سے پاکی کرے۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، کیوں کر پاکی کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، پاکی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چپکے سے کہہ دیا کہ خون کے مقام پر لگا دے۔ پھر اس نے جنابت کے غسل کو پوچھا، آپ نے فرمایا، پانی لے کر اچھی طرح طہارت کرے، پھر سر پر پانی ڈالے اور ملے یہاں تک کہ پانی سب مانگوں میں پہنچ جائے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، انصار کی عورتیں بھی کیا عمدہ عورتیں تھیں،
وہ دین کی بات پوچھنے میں شرم نہیں کرتی تھیں، اور یہی لازم ہے کیونکہ شرم گناہ اور معصیت میں ہے، اور دین کی بات پوچھنا ثواب اور اجر ہے۔ حدیث نمبر 751 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے۔ حدیث نمبر 752 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اسماء بنت شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حیض سے پاک ہو تو کیسے غسل کرے۔ باقی حدیث گزر چکی ہے، اس حدیث میں غسل جنابت کا ذکر نہیں ہے۔ باب مستحاضہ کا بیان اور اس کے غسل اور نماز کا حال۔ حدیث نمبر 753 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ ہو گیا ہے، میں پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ خون ایک رگ کا ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض کے دن آویں تو نماز چھوڑ دے، پھر حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ حدیث نمبر 754 اردو ترجمہ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 755 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت حجش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے استحاضہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ خون ایک رگ کا ہے، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ پھر وہ غسل کرتی تھیں ہر نماز کے لیے۔ لیث نے کہا، ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خود ایسا کیا۔ ابن رمح کی روایت میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام نہیں بلکہ صرف حجش کی بیٹی کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 756 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت حجش جو سالی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی عبد الرحمن بن عوف کی، 7 برس تک استحاضہ رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا، یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ کا خون ہے، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ ایک کوٹری میں غسل کرتی، اپنی بہن زینب بنت حجش کی کوٹری میں، تو خون کی سرخی پانی پر آ جاتی، اس قدر خون بہا کرتا۔ ابن شہاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن سے بیان کی، انہوں نے کہا، خدا رحم کرے ہندہ پر، کاش وہ یہ فتویٰ سن لیتی۔ قسم خدا کی وہ روتی تھی نماز نہ پڑھنے سے، یعنی اس کو بھی استحاضہ تھا اور یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، تو نماز نہ پڑھتی اور نماز کے جانے پر رویا کرتی۔ حدیث نمبر 757 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت حجش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کو 7 سال سے استحاضہ کا مرض تھا۔ باقی حدیث وہی ہے۔ حدیث نمبر 758 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بنت حجش 7 سال سے مستحاضہ تھیں۔ حدیث نمبر 759 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ام حبیبہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضے کے خون کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے ان کے نہانے کا برتن دیکھا، خون سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو اتنے دنوں ٹھہری رہی جتنے دنوں حیض آیا کرتا تھا، یعنی عادت کے دنوں میں، اس بیماری سے پہلے، پھر غسل کر اور نماز پڑھ۔ حدیث نمبر 760 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت حجش رضی اللہ عنہا جو عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی خون بہنے کی۔ آپ نے فرمایا، اتنے دن ٹھہری رہے جتنے دنوں اس بیماری سے پہلے حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر ڈال۔ تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 744 سے
60 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔